اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ ناظرین و سامعین، خالق کائنات کی توفیق سے نماز کے بارے میں ہماری گفتگو جاری ہے۔ کل کا جو سبق تھا اس میں نے آپ کو فرض نماز کے بعد جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک تھا وہ بتایا ہے۔ آج یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرض نماز کے بعد بقیہ نماز جو ہے کیا وہ اسی جگہ پر پڑھنی چاہیے یا جگہ کو تبدیل کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنن اور نوافل آپ اپنے حجر مبارک کے اندر پڑھا کرتے تھے اور صحابہ نے بھی اسی پر عمل کیا تھا۔ اس میں ہم نے ایک چیز دیکھنی ہے کہ یہ ایک مستحب عمل ہے، سنت ہے، واجب نہیں ہے، یعنی کہ ضروری نہیں ہے کہ جہاں پر آپ نے فرض پڑھے ہیں تو اب بقیہ نماز وہاں نہیں پڑھ سکتے۔ سب سے پہلے حدیث کی طرف آتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی فرض کے بعد نفل پڑھنے کا ارادہ کرے تو آگے پیچھے دائیں بائیں ہو جائے۔ یہ حدیث سنن کبریٰ کے اندر موجود ہے۔ ایک اور روایت میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً یہ روایت ہے کہ امام اسی جگہ نماز نہ پڑھے جس جگہ فرض ادا کیا ہے۔ تو اس سلسلے میں مستحب تو یہ ہے کہ جس جگہ امام نے فرض ادا کیے ہیں وہ دائیں بائیں ہٹ کر بقیہ نماز پڑھے، یا اپنے وہ حجرے میں جاتا ہے تو یہ بھی سنت ہے۔ اگر حجرے میں نہیں جاتا تو دائیں بائیں ہٹ کر وہ بقیہ نماز سنن اور نوافل ادا کرے، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین اس پر عمل کرتے تھے۔ یہ تو امام کے لیے ہے، بعض فقہاء نے تو مکروہ لکھا ہے، اس سے مراد مکروہ تنزیہ ہے۔ امام اگر اسی جگہ پر فرض پڑھتا ہے تو فقہاء نے مکروہ تنزیہ لکھا ہے۔ بہرحال امام کو کوشش کرنی چاہیے وہ دائیں بائیں مڑ جائے، یا پیچھے جو نمازی کھڑے ہیں ان کے پیچھے اگر صف میں جگہ خالی ہے تو وہ پیچھے ہو جائیں اور امام ان کی جگہ پہ کھڑے ہو کر بقیہ نماز ادا کرے۔ لیکن یہ کوئی واجب نہیں ہے، کیونکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اسی جگہ سنت ادا فرما لیتے تھے جس جگہ آپ نے فرض ادا کیے ہیں۔ اب ایک بات جو بہت ضروری ہے، ایک مباح عمل کے لیے یعنی مستحب عمل کے لیے لوگوں کی گردنیں پھلانگنا، ان کو تکلیف دینا، یہ گناہ کا کام ہے۔ یعنی کہ آپ نے فرض ادا کیے اور آپ کے پیچھے کوئی مسبوق ہے، یعنی جس کی ایک دو رکعت رہ گئی ہے، اب وہ پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، تو نمازی ہمارے کیا کرتے ہیں، اسی کے آگے سے گزر کر دوسری صف میں یا تیسری صف میں جا کر وہ نماز پڑھتے ہیں۔ تو دیکھیں یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ ایک مباح امر کو، جو ایک مستحب عمل ہے، اس کو کرنے کے لیے آپ گناہ کما رہے ہیں۔ اگر آپ کے پاس جگہ ہے دائیں بائیں بقیہ نماز ادا کرنے کے لیے، کوئی بندہ وہاں پیچھے نماز نہیں پڑھ رہا، تو بے شک آپ اس سنت کو زندہ کریں، اس کے اوپر عمل کریں۔ فرض کے بعد آپ دائیں بائیں ہو جائیں یا پیچھے ہو جائیں، بقیہ نماز آپ پڑھیں۔
اگر پیچھے بہت زیادہ رش ہے، جس طرح جمعۃ المبارک کے دن ہوتا ہے، یا ویسے بعض مساجد ایسی ہیں جن میں 5 نمازوں پر بہت زیادہ رش ہوتا ہے، تو اس میں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ کیا ہم ایک مستحب عمل کی وجہ سے گناہ تو نہیں کما رہے، کسی نمازی کے آگے سے تو نہیں گزر رہے، یا کسی کو تکلیف تو نہیں دے رہے۔ ظاہری بات ہے جب ہم بہت زیادہ ہوں گے تو آگے والی صف میں مثال کے طور پہ میں کھڑا ہوں تو میرے پیچھے بھی صف ہے، اب وہ پیچھے والا کدھر جائے گا؟ تو اس لیے یہ ساری چیزوں کو دیکھنا ہے۔ اگرچہ حضرت عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ ایک شخص کو دھکا دیا جو اسی فرض کی جگہ نفل پڑھ رہا تھا، اور فرمایا میں نے اسی وجہ سے دھکا دیا ہے تاکہ تو آگے پیچھے ہو جا۔ یہ حدیث بھی سنن کبریٰ کے اندر موجود ہے۔ لیکن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خود بھی عمل کرتے ہیں، مطلب کیا ہے کہ فرض کی جگہ آپ نے خود بھی سنت ادا کی ہیں، تو اس سے ہم نے یہ سیکھنا ہے جو احادیث مبارکہ ہے اور فقہا کی باتیں جو ہیں ان دونوں سے ہمیں یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ ایک مستحب عمل ہے، اگر آپ اس کو زندہ کر سکتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے، زندہ کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عمل مبارک ہے، صحابہ نے بھی اس کے اوپر عمل کیا ہے، تو کوشش کریں۔ اگر ایک مستحب کی وجہ سے آپ گناہ گار ہو رہے ہیں تو پھر اس مستحب کو چھوڑ دیں، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، ہمارا المیہ یہ ہے کہ اگر امام فرض پڑھا کر اپنے حجرے میں چلا جاتا ہے یا اپنا جو اس کا گھر ہے مسجد کے ساتھ یا محلے میں، اور وہ بقیہ نماز گھر میں پڑھتا ہے، تو فوری طور پہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا امام جو ہے یہ بقیہ نماز پڑھتا بھی نہیں ہے۔ دیکھیں، دوسروں کے لیے حسن ظن رکھا کریں، کیا پتہ آپ سے زیادہ امام نوافل پڑھتا ہو، خشوع اور خضوع کے ساتھ گھر میں پڑھتا ہو، اور بقیہ نماز جو ہے یہ گھر میں پڑھنا مسجد سے تو زیادہ افضل ہے۔ ایک تو خشوع اور خضوع کے ساتھ بندہ پڑھتا ہے، دوسرا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے کہ آپ سنن اور نوافل گھر میں ادا فرماتے تھے۔ تو اس لیے اگر کوئی امام فرض پڑھا کر اپنی حجرے میں چلا جاتا ہے یا اپنے گھر میں چلا جاتا ہے، بقیہ نماز وہاں پر ادا کرتا ہے، تو اس کے لیے آپ حسن ظن رکھا کریں۔ ہماری ایک عادت بن چکی ہے کہ امام کے پیچھے ہم نے بات ہی کرنی ہے کہ وہ ہمارا امام صرف فرض پڑھا کر چلا جاتا ہے۔ دیکھیں بھائی، اس نے بھی کسی کی خوشی میں شامل ہونا ہے، جیسے آپ نے کسی کی خوشی میں شامل ہونا ہے، اس نے بھی کسی کے غم میں جانا ہے۔ خوشی اور غمی اس کے ساتھ ہی جیسے ہمارے ساتھ ہے، اس کے بھی کام کاج ہیں، شاید کہ وہ فرض کی وجہ سے اپنے کام کو چھوڑ کر یہ فرض میں پڑھا کر بقیہ کام جو ہے وہ کرنے چلا جاؤں گا، شاید کہ وہ کام کر کے بقیہ نماز بعد میں آ کر ادا کرے یا گھر میں کرے۔ تو ایک تو یہ چیز اپنے اندر سے ختم کریں، اپنے اندر حسن ظن رکھیں دوسروں کے بارے میں، اور خصوصاً امام کے بارے میں ہمارے اندر حسن ظن نہیں ہوتا۔ ہم طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، کیا اس نے بیوی بچوں کا پیٹ نہیں بھرنا اور کام اس نے نہیں کرنے؟ تو اس لیے آپ جتنے بھی حضرات تشریف فرما ہیں اور جتنے میرے سننے والے میری بات سن رہے ہیں، امام کو آپ ایسا نہ کریں کہ وہ آپ کا نوکر بن کر رہے، کہ وہ فرض پڑھانے کے بعد آپ کے ڈر کی وجہ سے وہ نوافل بھی لمبی لمبی پڑھے اور سنت بھی اس کو اجازت بھی نہ ہو کہ آپ نے گھر میں ادا نہیں کرنی، آپ نے ادھر ہی ادا کرنی ہے، آخری دعا کرا کے آپ نے جانا ہے، جس طرح آج کل ہماری مساجد میں ہوتا ہے۔ امام کو تنگ کرتے ہیں کہ آپ نے بقیہ آخری دعا جو ہے وہ کرا کے جانی ہے،
اگر آپ آخری دعا کرا کے نہیں جائیں گے تو آپ کے لیے مشکل ہے کہ ہماری اس مسجد میں آپ رہ سکتے ہیں۔ یہ ایک تو خلاف سنت عمل ہے کہ اس کو آپ پابند کر رہے ہیں کہ آخری دعا اگرچہ 2 مقتدی بیٹھے ہوں گے آپ نے آخری دعا کرا کے جانی ہے، پہلے آپ کو اجازت بھی نہیں ہے، یہ خلاف سنت عمل ہے۔ تو یہ آپ ذہن نشین فرما لیں باتیں۔ عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری کے اندر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت لائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فرض نماز ادا فرما لیتے تو فوراً ہٹ جاتے یا کھڑے ہو جاتے یا ادھر ادھر دائیں بائیں ہو جاتے۔ مطلب سنت ہے کہ فرض کی جگہ سے ہٹ کر سنن اور نوافل ادا کرنا۔ یہ باتیں آپ ذہن نشین فرما لیں، انشاءاللہ اپنی زندگی میں لے کر آئیں۔ آپ دیکھیں اگر آپ کے آگے پیچھے جگہ ہے تو وہاں آپ سنن اور نوافل ادا کریں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میری وجہ سے جب میں پیچھے جاؤں گا یا دائیں بائیں ہوں گا تو کسی نمازی کو تکلیف ہوگی تو اسی جگہ پڑھیں، یہ محبوب عمل ہے کیونکہ آپ دوسروں کو تکلیف سے بچا رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو طریقے مبارک ہیں، اللہ ہم سب کو ان کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔